بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم النحو 113واں سبق ہے، فصل 15 اقسام اعراب اسماء متمکن ہے، اور آج ہم پڑھتے ہیں مثنی کے اعراب۔ پھر تثنیہ جو ہے یہ 3 قسم پر ہے، ایک ہے حقیقی، ایک ہے صوری اور ایک ہے معنوی۔ حقیقی یہ پہلی قسم جو ہے یہ حقیقی ہے، دوسری قسم یہ معنوی ہے اور یہ صوری ہے۔ اگر 3 چیزیں ہوں، مثلا اس کا مفرد ہو اور مفرد میں کچھ اضافہ کر کے وہ 2 پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں حقیقی، یعنی اس کی صورت بھی 2 کا ہو، معنی بھی 2 کا ہو اور اس کے لیے مفرد بھی ہو، یعنی مفرد کے آخر میں کچھ اضافہ کر کے وہ 2 پر دلالت کرے تو وہ حقیقی ہے۔ 2 اس کے لیے کوئی مفرد نہ ہو، مفرد نہ ہو، صورت 2 کا ہو، یعنی جو اس تثنیہ کا صورت ہو، تثنیہ کی صورت ہو اور معنی بھی تثنیہ کا ہو تو اس کو کہتے ہیں صوری۔ اور مفرد بھی نہ ہو، صورت بھی تثنیہ والی نہ ہو، صرف معنی تثنیہ والا ہو تو اس کو کہتے ہیں معنوی، اور اس کو کہتے ہیں صوری، کہ صورت تثنیہ کا ہو، معنی تثنیہ کا ہو اور اس کے لیے مفرد نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں صوری، اس کو کہتے ہیں معنوی اور اس کو کہتے ہیں حقیقی۔ ابھی ان تینوں کے اعراب ایک جیسے ہیں، تینوں کے اعراب ایک جیسے ہیں تو اس وجہ سے تینوں کو ایک ہی اعراب میں جمع کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی اعراب بالحرف ہے، اعراب بالحرف ہے، اور کلا اور کلتا میں یہ ہے کہ یہ جو ضمیر کی طرف مضاف ہو، اگر ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو تو اس کے اعراب بھی اسی طرح نہیں ہے۔ تو جاء ہم پہلے پڑھ چکے کہ جاء سے مراد حالت رفعی ہے، آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ہما رجلان، ہما رجلان۔ تو ابھی رجلان جو ہے رجلان، یہ اگر یہاں پر آپ تثنیہ کا کوئی صیغہ دیکھ لیں اور اس میں الف ہو، تثنیہ کا صیغہ اور اس میں الف ہو، یعنی الف اور نون کو بڑھا دیا گیا ہو آخر میں، تو اس کو ہم کہیں گے مفرد حقیقی، اور حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت رفع میں الف ہے، حالت رفع میں الف ہے، کلا میں بھی الف ہے اور استثناء میں بھی الف ہے، تو اس کے اعراب بالحرف بالالف ہے حالت رفع میں، اور حالت نصب اور جر میں دونوں میں یا ما قبل مفتوح ہے، یا ما قبل یعنی یا سے قبل مفتوح ہے، یا سے قبل جو حرف ہے اس پر فتحہ ہے۔ تو ابھی رأیت رجلین، یا ہے یا، اور ما قبل لام مفتوح ہے، یہ یا ہے اور یہ ما قبل مفتوح ہے۔ اس طرح رأیت اثنین، 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 تو یہ یا ہے اور یہ ما قبل کیا ہے مفتوح ہے، یعنی نون جو ہے یہ اس پر کیا ہے فتحہ ہے۔ تو حالت نصبی میں جس طرح یا ما قبل مفتوح ہے تو حالت جری میں بھی اس طرح ما قبل یا ما قبل مفتوح ہے۔ بے با حرف جر ہے، اس نے عمل کیا ہے رجلین، بکلی
ہما، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ منصوب مضاف ہو کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. تو ابھی کلئی لام یہ یا ہے اور ماقبل مفتوح ہے، بے باہر فجر ہے، اور اس نہیں بے اس نہیں. تو ابھی اس نئی یا اور ماقبل کیا ہے؟ مفتوح ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مثنی یعنی تثنیہ کی اعراب کیا ہے، تو آپ اس سے پہلے پوچھ سکتے کہ تثنیہ کتنی قسمیں؟ تو وہ کہیں گے تثنیہ 3 قسمیں. ایک مفرد ایک حقیقی ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہو، اس کے لیے مفرد ہو، اس میں کچھ اضافہ کر کے اور آخر میں کچھ اضافہ کر کے آخر میں، اور وہ دلالت کرے 2 پر، اور اس کی صورت اور معنی بھی 2 کا ہو. یعنی تثنیہ کا معنی بھی ہو، صورت بھی ہو. 3 چیزیں، مفرد ہو، صورت ہو، معنی ہو. تثنیہ کا مفرد ہو، اس پر کچھ زیادتی کر کے اس کو یعنی ایسی زیادتی کرے کہ وہ 2 پر دلالت کرے، یعنی تثنیہ پر دلالت کرے، اور اس کی صورت بھی تثنیہ کی ہو، اس کا معنی بھی تثنیہ کا ہو، تو اس کو کہتے ہیں حقیقی. اگر صرف صورت تثنیہ کا ہو اور معنی بھی تثنیہ کا لیکن مفرد اس کے لیے نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں سوری. اور صرف معنی ہو، صورت بھی نہ ہو اور مفرد بھی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں معنوی. ان تینوں کے اعراب ایک جیسے ہے کہ حالت رفع میں الف ہے، حالت نصب اور جر میں یا ہے. اگر حالت رفع میں تو رجلان آئے گا، اگر حالت نصبی اور جری میں ہو تو رجلین آئے گا، رجلین. اس میں اور جمع میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر حالت یعنی یا ماقبل مکسور ہوتا ہے، جس طرح مسلمین اور مسلم. ابھی یہ صیغہ جو ہے یہ ابھی دیکھنے میں آپ اس کو تثنیہ بھی کہہ سکتے اور جمع بھی، لیکن اگر اس پر زبر لگا دیا جائے مسلمین، میم پر زبر ہو، اس لیے کہ یا ماقبل کیا میم ہے، تو مسلمین تو تثنیہ کا صیغہ ہے، اور مسلمین تو یہ جمع کا صیغہ ہے. یہ بھی حالت نصبی جری میں ہے اور یہ بھی حالت نصبی اور جری میں ہے، لیکن صرف یا ماقبل مفتوح تثنیہ کا اعراب ہے، اور یا ماقبل مکسور یہ جمع کا اعراب ہے. تو یہ ہے تثنیہ 3 قسمیں کہ حقیقی، صوری اور معنوی. پھر اس کے اعراب حالت رفع میں الف ہے، حالت نصب اور جر میں یا ہے. تو ابھی یہاں پر کچھ مثالیں ہیں. یمشی، علی حرف جر ہے، اور رجلین رجل ٹانگ کو کہتے ہیں. تو ابھی رجلین تو یا ماقبل مفتوح ہے، اور یہ حرف جر ہے اور یہ مجرور ہے، اور حالت جری میں یا اعراب کس سے ہے؟ یا ماقبل مکسور سے ہے، یا ماقبل مکسور سے. یا ماقبل مفتوح ہے، یا ماقبل مفتوح. اس کے اعراب یہاں پر ہے، یہاں پر اعراب نہیں ہے. تثنیہ کے اعراب کہاں پر ہے؟ یہاں پر، اس لیے کہ یہ نون جو ہے اضافت کے وقت گر جاتا ہے، تو اس وجہ سے اعراب کہاں پر ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رجلین، اگر حالت نصبی میں اور کوئی آپ سے پوچھے کہ یہاں پر کسرہ ہے، تو آپ اسے کہے کہ اس کے اعراب یہاں پر نہیں ہے، اس کے اعراب کہاں پر آتے ہیں؟ یہاں پر. یعنی جو لام کلمہ یہاں پر اعراب ہے، اور اعراب بالحرف ہے، اعراب بالحرف ہے، اور یا اعراب بالحرف ہے یعنی یا ہے، اور یا سے ماقبل کیا ہم دیکھیں گے؟ مفتوح دیکھیں گے. مکسور نے اگر مکسور ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ جمع ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثال میں سمجھا دیا. ابھی سنعذبہم ہم ان کو عذاب دیں گے، مرتین 2 مرتبہ، مرتین مرتن او مرتین. تو ابھی مرتین یا حالت نصبی میں ہے، حالت نصب میں، اور یا ماقبل مفتوح ہے، یا ماقبل مفتوح حالت نصب میں، یا ماقبل مفتوح ہے. یہاں پر حالت جر میں یا ماقبل مفتوح ہے، اس لیے کہ دونوں حالتوں میں اس کے اعراب
ایک جیسے ہے. ترکا فعل ہے, والدین اس کے لیے فاعل ہے, اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے, مرفوع. والدان دان تو الف ہے, الف ما قبل مفتوح ہے. الف ما قبل تو ویسے بھی مفتوح ہوتا ہے, لیکن یہاں پر اعراب کیا ہے؟ اعراب بالالف ہے. ابھی اس مثال میں یرضعن اولادہن, یرضعن اولادہن یعنی دودھ پلائے گی وہ اپنے اولاد کو, حولین 2 سال. ظرف ہے, منصوب ہے, حولین. تو ابھی یہاں پر حولین مدت ہے یعنی کتنے سال ہے؟ 2 سال ہے. تو یا ما قبل حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح ہے یعنی لام پر فتحہ ہے. یا سے قبل جو حرف ہے لام ہے, اور لام پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. تو یرضع اولادہن حولین. امت نسنتین, تو ابھی یہاں پر یہ یا حالت نصبی میں ہے, حالت نصب میں, اور یا ما قبل تا کیا ہے؟ یا سے قبل کیا ہے؟ لفظ تا ہے, اور تا پر کیا ہے؟ زبر ہے. تو یا ما قبل مفتوح ہے. اسی طرح مرج البحرین, مرج البحرین, تو ابھی بحرین یہ بحر کی جمع ہے, بحر بحر کا تثنیہ ہے, بحر بحر. تو بحرین مرجا. تو ابھی بحرین یہ منصوب ہے, اور حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح ہے یعنی را پر فتح ہے. یا سے ما قبل کیا حرف ہے؟ را ہے, اور یہ را پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. ابھی التقى الجمعان, التقى فعل ہے اور جمعان فاعل ہے, اور فاعل مرفوع ہوتا ہے, مرفوع یہ حالت رفع میں ہے, حالت رفع میں. تو ہم پڑھ چکے کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے, حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے. تعجل فی, یہ لفظ فی آیا ہے, فی حرف جر ہے, اور یومین, تو فی یومین کا مطلب یہ ہے کہ حرف جر اور یہ مجرور ہے, اور حالت جر میں یہ یا ما قبل اس کا میم ہے, ما قبل کیا ہے؟ میم ہے, اور میم پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. تو یا ما قبل, ما قبل یعنی یا سے جو قبل کیا ہے؟ میم ہے, میم پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. تو میم مفتوح ہے, یا ما قبل مفتوح ہے حالت جری میں, اور حالت نصبی اور جر کے اعراب دونوں ایک جیسے ہے. حالت رفع میں الف ہے, ہمت طائفتان, طائفتان یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ ہمہ کے لیے. تو طائفہ تانی, طائفہ تانی, تو طائفہ تانی میں ابھی دیکھ لیں یہ حالت رفع میں ہے اس لیے کہ فاعل ہے, فاعل کیا ہے؟ مرفوع ہے. ابلغ مجمع البحرین, مجمع مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے, اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے, مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. بحرین, مجمع البحرین, تو ابھی یا اعراب بالیا ہے, ما قبل کیا ہے؟ را ہے, اور را پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. تو یا ما قبل مفتوح ہے. یغلب مئتین, مئتین, یغلب فعل فاعل ہے, مئتین مفعول بھی ہے. تو مئتن, 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 مئتن حالت نصبی میں مئتن, اور مئتین, مئتین, تو یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے. ہدیناہم نجدین, نجدین, تو نجدین یا پر تثنیہ ہے اور یا ہے, یا ما قبل مفتوح ہے. ہدیناہ النجدین, نجدین یہ کیا ہے؟ مفعول بن رہا ہے, مفعول
ہدیناہ النجدین، ہدیناہ یہ فعل فاعل اور مفعول بھی ہے، فعل فاعل اور ہی ضمیر مفعول اول، نجدین مفعول ثانی ہے، اور نجدین حالت نصبی میں ہے، حالت نصبی میں ہے تو یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے، یعنی دال، لفظ دال یا سے قبل ہے، یعنی یا سے پہلے دال ہے اور دال کیا ہے؟ مفتوح ہے، اس پر فتحہ ہے۔ یسألونک عن ذل، ذی مضاف ہے، اور قرنین یہ مضاف اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مجرور ہے لیکن اعراب بالحرف ہے، اعراب بالحرکت نہیں بلکہ بالحرف ہے، تو یا ما قبل، یا سے قبل کیا ہے؟ نون ہے، اور نون پر کیا ہے؟ فتحہ ہے۔ قرنین تو یا ما قبل مفتوح ہے۔ ایون مضاف ہے، اور فریقین، فریقین مضاف الیہ اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو فریقین یہ حالت جر میں ہے، حالت جر، اور اعراب بالحرف ہے تو یا ما قبل مفتوح ہے، یعنی یا سے پہلے قاف ہے اور قاف پر فتحہ ہے۔ ہم فریقان، ہم مبتدا ہے، فریقان خبر ہے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، تو ابھی فریقان یہاں پر رفع الف کے ساتھ ہے، الرفع بالالف۔ یداہ تو یہاں پر یدا اصل میں ہے یدانی، لیکن ہو کی طرف اضافت کی وجہ سے نون کو گرا دیا گیا تو یدا رہ گیا، تو یدا یہاں پر مبتدا ہے تو اعراب بالالف ہے، اور مبسوطتان یہاں پر اعراب بالحرف ہے، اس لیے کہ یہ خبر بن رہی ہے، تو جب خبر بن رہی ہے تو مبسوطتان اعراب بالحرف ہے اور الف کے ساتھ ہے، حالت رفع میں الف ہے۔ ما یستوی البحران، ما یستوی البحران تو یہ حالت رفع میں فاعل بن رہا ہے اس کے لیے، اور بحرانی یہاں پر رفع الف کے ساتھ ہے، رفع الف کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہم دیکھیں گے تثنیہ، جہاں پر ہم دیکھیں گے تثنیہ کے اعراب حالت نصبی اور جری میں، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح ہے، اور حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہے، یہ ہم جان لیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔